اسی میں آپ سب کو السلام۔ اب ہم اعمال کی کتاب کو سیکھنے جا رہے ہیں اور اعمال کی کتاب پر ہمارا جو ہے وہ اب فوکس ہوگا، اور اب یہ جو 3 ماہ ہیں ہم اعمال کی کتاب کو سیکھیں گے۔ اب جو اعمال کی کتاب ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ اعمال کی کتاب کا جو مصنف ہے وہ لوکا ہے۔ اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ لوکا نے لکھی ہے؟ لوکا نے اپنا نام تو استعمال نہیں کیا اس میں۔ جو بائبل کے رائٹرز تھے وہ آج کے دور کے خادموں کی طرح نہیں تھے۔ ان کو اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل اور اپنا نام ہر جگہ استعمال کرنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں تھا، بلکہ شوق تھا ہی نہیں۔ متی نے پوری انجیل لکھی اور صرف اس نے ایک جملہ لکھا کہ یسوع مسیح نے متی محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس کو بلا لیا۔ اس کے علاوہ جو شاگردوں کی لسٹ ہے اس میں اس کا نام ہے، ادروائز اس نے ذکر نہیں کیا۔ لوکا نے 2 کتابیں لکھی، لوکا کی انجیل بھی اور اعمال کی کتاب بھی، لیکن اس نے اپنا نام نہیں لکھا کہ یہ میں نے لکھی ہیں بڑا بڑا کر کے۔ خبردار کسی اور نے اپنا نام استعمال کیا تو جملہ بحق ناشر پتہ نہیں وہ محفوظ ہیں کچھ اس طرح سے۔ آپ اکثر ملیں گے اور آپ کو اکثر ملے گا کہ اپنے نام سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا بہت ساری جگہوں پہ، اور لوکا واحد مصنف ہے نئے عہد نامے کا جو کہ غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واحد مصنف ہے جو غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ لوکا کے بارے میں ہی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ لوکا ایک ہسٹورین تھا، تاریخ دان تھا، اور لوکا کیا تھا؟ طبیب بھی تھا۔ لوکا طبیب بھی تھا۔ لوکا نے بڑی زبردست قسم کی پریسائز ہسٹری لکھی ہے، جس کو کہتے ہیں نا فاسٹیڈیس یا میٹیکولس، جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پر دھیان دیتا ہے، توجہ دیتا ہے۔ لوکا اس قسم کا رائٹر تھا، اور لوکا نے کوئی کوڈ بک نہیں لکھی میرے اور آپ کے لیے۔ لوکا نے کیا لکھا ہے؟ لوکا نے ہسٹری لکھی ہے، ایسی ہسٹری جو فیکٹس پر مبنی ہے، یعنی جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اس نے ساری سرچ کی ہے اور اس نے اس ہسٹری کو ایگزیکٹلی ویسے ہی لکھا ہے۔ اور لوکا کی جو لکھی گئی ہسٹری ہے، اس زمانے کے جو باقی تاریخ دان تھے جس طرح جوسیفس اور بڑے بڑے نام ہیں، ان سب سے زیادہ وہ مستند مانی جاتی ہے، اس لیے کیونکہ لوکا ایک تو بڑا ہی فاسٹیڈیس قسم کا تاریخ دان تھا، بڑا ہی ڈیٹیلز کا دھیان رکھنے والا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس ہسٹری کو بہت دفعہ چیلنج کیا گیا ہے، بہت دفعہ چیلنج کیا گیا ہے، لیکن آج تک اس میں کوئی بات غلط ثابت نہیں ہو پائی۔ لوکا نے ایک بہترین ہسٹری لکھی ہے، ایک بہترین تاریخ لکھی ہے۔ یہ ہسٹری ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اور اب اگلے 30 سال، تقریباً 30 بعد از مسیح سے لے کے، یعنی یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت سے لے کے اگلے 30 سے 33 سال لوکا نے یہ سارا احوال لکھا ہے۔ اور اس 30 سال کے عرصے کے دوران بہت ساری اہم چیزیں جو ہیں وہ واقع ہوئیں۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ روح القدس کا نزول۔ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ روح القدس کا نزول ہوتا ہے اور کلیسیا کا جنم ہوتا ہے۔ اور پھر کلیسیا، ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ پہلے سیشن میں کیا ہے کہ کلیسیا یروشلیم میں پھیلتی ہے، ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کلیسیا یہودیہ، سامریہ اور باقی علاقوں میں پھیلتی ہے۔ اس کے بعد کلیسیا ان علاقوں سے باہر نکل کر انطاکیہ تک پھیلتی ہے، اور پھر انطاکیہ سے باہر کے جو غیر اقوام کے علاقے ہیں، کرنتھوس، افسس، یہ سارے علاقوں تک پولس رسول کلام مقدس کو لے جاتا ہے۔ اور اختتام کہاں پر لوکا کرتا ہے؟ جب پوری دنیا کے دل یعنی روم میں یہ انجیل پہنچ چکی تھی۔ پوری دنیا کے دل میں یعنی روم میں یہ انجیل پہنچ چکی تھی۔ اس وقت کی دنیا کا دل روم ہی تھا۔ جیسے آپ آج کہہ سکتے ہیں کہ نیو یارک میں کوئی چیز پہنچ جائے یا نیو یارک میں کچھ واقعہ ہو تو وہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں ہے، یا لندن میں۔ اس وقت کی جو سپر پاور تھی، اس کے دل میں، اس کے جو مین سٹی تھا روم، اس میں انجیل پہنچ چکی تھی، اور اس پوائنٹ تک لوکا ہمیں لے کر آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ کنٹینیو ہے۔ آج تک انجیل کا پیغام دنیا میں
پھیل رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. ہم جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایک طرح سے چرچ ہسٹری کا پہلا والیوم ہے جو چرچ ہسٹری پر لکھا گیا ہے، جس میں 30 سال کی چرچ ہسٹری دی گئی ہے، پہلے 30 سال کی. اور سب سے جو امپورٹنٹ چرچ ہسٹری ہے وہ لوکا نے اعمال کی کتاب میں بیان کی ہے، جو کہ پہلے 30 سالوں پر محیط ہے. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا گیا 12ویں صدی میں کرسچینٹی کیسے پھیلتی ہے، 13ویں میں کیسے پھیلتی ہے، یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے شاید اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن پہلے سالوں میں کرسچینٹی کا پھیلاؤ کیسے ہوا یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب بھی ہم بھٹکیں گے، جب بھی ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم واپس اس پیٹرن پر جائیں گے کہ خدا کا پیٹرن کیا ہے کلیسیا کو پھیلانے کا اور اس پیغام کو دنیا تک لے جانے کا. یہ کتاب ہمیں خدا کا پیٹرن بتاتی ہے، خداوند یسوع مسیح کا پیٹرن بتاتی ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے وسیلے سے کلیسیا کو تمام ایریے تک اور پھر غیر اقوام تک پہنچایا اور پھر لوگوں کو تیار کر دیا. اور وہ لوگ آج تک یہی کام کر رہے ہیں کہ بادشاہی میں لوگوں کو داخل کر رہے ہیں، بادشاہی میں لوگوں کو داخل کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے کون سا کام کیا تھا صلیب پر؟ نجات کا کام. یہ کام اس نے مکمل کر لیا، نجات کا کام اس نے صلیب پر مکمل کر لیا. اب اس کام میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے. یہ 100% ڈن ہے، یہ 100% کمپلیٹ ہے. آپ کی اور میری نجات میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اس نجات کو قبول کر سکتے ہیں اپنے لیے، یسوع مسیح پر ایمان لا سکتے ہیں اور وہ نجات ہمیں تحفے میں ملے گی. تحفے کے لیے ہم کچھ کرتے تو نہیں نا. تحفے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مفت ملی ہے آپ کو، یہ تحفے میں ملی ہے، یہ خدا کی طرف سے آپ کو مفت ملی ہے، یہ آپ کو اوپر سے ملی ہے. اور کس کام کی وجہ سے ملی ہے؟ جو کام یسوع مسیح نے صلیب پر کیا. اور وہ کام اس نے ادھورا نہیں کیا بلکہ اس کو پورا کر کے ختم کر دیا اور نعرہ مارا. کیا نعرہ تھا؟ تمام ہوا. نجات کا کام مکمل ہوا، تمام ہوا. اب نجات کے کام میں ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف اس کلام کو قبول کرنا ہے اور اس کلام کو لوگوں تک لے کر جانا ہے. اچھا، یہ جو نجات کا کام تھا یہ تو یسوع مسیح نے قبول کر لیا، لیکن ایک اور کام تھا جو یسوع مسیح نے صرف شروع کیا اور وہ باقی کس نے پورا کرنا ہے؟ ہم نے. اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا. یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، یعنی یہ وہ کام ہے جو یسوع نے سکھانے کا کام یسوع نے شروع کیا ہے. بادشاہی میں لوگوں کو دعوت دینے کا اور شامل کرنے کا کام یسوع مسیح نے شروع کیا ہے، لیکن یہ کام کمپلیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو صرف شروع کیا اور شاگردوں کے ذمہ لگایا کہ اب یہ کام تم لوگوں کو کرنا ہے. یہ کام یسوع مسیح نے شروع کیا تھا لیکن یہ کنٹینیو چل رہا ہے. نجات کا کام یسوع مسیح نے کمپلیٹ کر دیا، لیکن سکھانے کا، بادشاہی کی خوشخبری لوگوں کو دینے کا کام جو ہے وہ یسوع مسیح نے صرف شروع کیا تھا. اب چونکہ ہم نے لوکا پر تھوڑی سی بات کی ہے، لوکا نے یہ دونوں رسالے جو ہیں یہ تھیوفلس یا تھیوفلس کو نامی ایک شخص کو لکھے ہیں. تھیو مطلب خدا، گاڈ، اور فلس کا مطلب ہے لور، یعنی خدا سے محبت کرنے والا یا جس سے خدا محبت کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں. یہ رسالہ، یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی لوکا کی انجیل بھی اور اعمال کی کتاب بھی. لیکن اگر آپ لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں تو وہاں پر لفظ لکھا ہے تیسری آیت میں، اس لیے اے معزز تھیوفلس. اب یہ معزز کے لیے جو انگریزی میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے موسٹ ایکسیلنٹ. جب موسٹ ایکسیلنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کسی نہ کسی شخصیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اعمال کی کتاب میں بھی آپ کو فیلکس اور اگرپا وغیرہ جو بہت ہائی رینکنگ آفیشلز تھے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے موسٹ ایکسیلنٹ یا معزز. یہ شخصیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
اب جو تھیوفلس ہے یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ ایک آفیشل تھا، یعنی یہ ایک سرکاری عہدہ رکھتا تھا اور اس کا تعلق انطاکیہ سے تھا. اور لوکا کا تعلق بھی کیا بیان کیا جاتا ہے کہ لوکا کا تعلق بھی انطاکیہ سے تھا. جو تھیوفلس ہے یہ ایک اچھی پوزیشن رکھنے والا شخص تھا، یعنی یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ موسٹ ایکسیلنٹ، یعنی ایک معزز ترین شخصیت تھا، ایک پاورفل اس کی شخصیت تھی اور یہ کوئی بڑا آفیشل تھا. اب لوکا نے، اور یہ شاید کوئی نیا ایماندار بھی تھا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے لوکا نے اس کو وہ تمام تر، جس طرح لوکا اپنے انجیلی بیان میں لکھتا ہے، یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، ان سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں. ٹھیک ٹھیک کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ایگزیکٹ ٹروتھ، یعنی بالکل سچائی، جو سچائی پر مبنی باتیں ہیں، جو بالکل ٹھیک باتیں ہیں، وہ میں نے لیے سوچا کہ تیرے لیے لکھوں. اب اس کے مختلف قسم کے مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو تھیوفلس تھا یہ بیسیکلی کیونکہ ایک اچھی پوزیشن پر تھا، اور اس زمانے میں جب بھی آپ کسی اپنے ڈاکومنٹ کو، تحریر کو چاہتے کہ یہ کسی اچھی جگہ پر پہنچے تو آپ اس کو کسی نہ کسی بڑے آفیشل کو لکھتے تھے، اور وہ اس کے پاس محفوظ بھی رہتا تھا، اور یہ بھی چانس ہوتا تھا کہ یہ دوسرے لوگوں تک بھی جائے گا. دوسرا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ کیونکہ وہ ایک غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، یعنی یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اب صرف شاگرد ہیں، اور انہیں ایک ٹاسک دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی بڑا ٹاسک ہے. انہوں نے پوری دنیا تک انجیل کو لے کر جا رہا ہے، اور اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ریسورسز فی الحال نہیں ہے. ریسورسز ان کو یسوع مسیح کی طرف سے دیے جائیں گے. اور جب آپ نے ایک اتنا بڑا ٹاسک پورا کرنا ہے تو، اور آپ کے پاس ریسورسز بھی کم ہیں، لوگ بھی کم ہیں، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کون اور کیا کرتے ہیں، تو جو لیڈرز ہوا کرتے تھے ان کو خطوط کے ذریعے آپ اپنی پوزیشن بھی بتاتے تھے کہ ہم ہیں کون، ہم کیا کرتے ہیں، کیا مانتے ہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی حکمران کو خط لکھ کر اپنی مہم کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں، یہ ایگزیکٹ سچائی ہے، تاکہ حاکم کو پتا ہو کہ یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے. تھیوفلس کو یا جو پوزیشن پر بیٹھے لوگ ہیں ان تک ٹھیک ٹھیک سچائی پہنچ جائے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ کرسچینٹی روم کے لیے خطرہ نہیں ہے. یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اپنے ٹیکسز دو، یہ لوگ تو بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو اچھائی کی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی بغاوت کی باتیں نہیں کرتے. لوکا کے ایک بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو آفیشل سیٹس پر بیٹھے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان تک بھی یہ میسج پہنچے کہ کرسچینٹی خطرناک نہیں ہے. وہ روم کے لیے کوئی بغاوت لے کر نہیں آ رہی. وہ کرسچینٹی کوئی ایسا مذہب یا ایسی کوئی موومنٹ نہیں ہے کہ جو کل کو روم کا تختہ الٹ دے گی، بلکہ یہ وہ موومنٹ ہے جو سکھاتی ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. اور یہ موومنٹ ٹیکسز دینا سکھاتی ہے، یہ محبت کرنا سکھاتی ہے، یہ موومنٹ یہ ساری باتیں سکھاتی ہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے. کل کو ان کو جا کر کوئی کان بھی بھرتا ہے کہ دیکھو یہ تو ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، تو جو اتھارٹیز پر بیٹھے لوگ ہیں ان کو پتا ہو کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. اور جب ان کو پتا چلے گا، اور آپ آگے دیکھتے بھی ہیں کہ آہستہ آہستہ بہت سارے رومی آفیشلز آہستہ آہستہ ارلی چرچ ہسٹری میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور بعد میں ایون کہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر رہی ہے. لوکا کو پتا تھا کہ یہ گاسپل کیونکہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ خوشخبری صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خوشخبری تمام اقوام کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. ایک سٹیج بھی سیٹ کیا جائے، رومن آفیشلز کو بھی لکھا جائے، ان کو بھی بتایا جائے کہ کرسچینٹی کیا ہے، تاکہ جب بھی جہاں بھی کرسچینٹی کی پریچنگ ہوتی ہے ان کے لیے مشکل پیدا نہ ہو. اعمال کی کتاب میں ہی ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے سازگار حالات بھی ملتے ہیں. جہاں پر مشکل حالات ملتے ہیں پولس کو سازگار حالات بھی ملتے ہیں رومن آفیشلز کی طرف سے، اور وہ اس کی حفاظت بھی وہاں پر کرتے ہیں. جیسے جیسے ہم کتاب میں آگے بڑھیں گے ہم ان ساری باتوں کو سیکھتے جائیں گے. اب
پہلی جو 11 آیات ہیں اعمال کی کتاب کی، یہ ہمارے لیے سٹیج کو سیٹ کرتی ہیں. آئیے پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی ہاتھ اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. یہ 11 آیات بیسیکلی اس کتاب کا انٹروڈکشن ہے، اور اس کتاب میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہمیں اس کی تفصیل بتاتی ہیں. میں آپ کو جلدی سے 6 باتیں بتاؤں گا جو کہ ان 11 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ رسول آپ کو پتا ہے ان میں سے 7 تو تقریباً چرواہے تھے. ان کے پاس کوئی زیادہ ریسورسز نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں تھی، نہ وہ بہت زیادہ کوئی فلاسفر قسم کے لوگ تھے. وہ انتہائی سادہ لوگ تھے، اور ان کو ٹاسک جو تھا وہ بہت بڑا دیا گیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں، یہ گلیل میں دیا گیا تھا، گلیل میں ایک پہاڑی پر. اچھا، جو یسوع مسیح نے واپس آنا ہے وہ زیتون کے پہاڑ پر آنا ہے. اور زیتون کا پہاڑ کہاں پر ہے؟ یروشلم کے مشرق میں. زیتون کا پہاڑ زیتون دی پہاڑی تھی، یہ ساری گل ہے. یروشلم کے مشرق میں زیتون کا پہاڑ، اور بیچ میں وادی ہے جس کو کیا بولتے ہیں؟ وادی کدرون، اور جس میں ایک چشمہ بھی بہتا ہے. اب جو زیتون کا پہاڑ ہے اس کے بالکل سامنے ہیکل ہے، یعنی یہ مشرق ہے وہ مغرب بنتا ہے. اور یہ پرانے عہد نامے کے مطابق یسوع مسیح نے اس زیتون کے پہاڑ پر آنا ہے جب آنا ہے، جب سیکنڈ کمنگ ہوگی. لیکن یہودیوں کے لیے جو فرسٹ کمنگ ہے وہ بھی زیتون کے پہاڑ پر، وہ آج بھی اس بات کے انتظار میں ہے. سو جو سلوپ ہے، مشرقی سلوپ ہے یروشلم شہر کی، وہاں پر ایک دروازہ ہے، مشرقی دروازہ، اور اس کو صلاح الدین ایوبی نے جہاں تک مجھے یاد ہے اس کو بند کروا دیا تھا پرماننٹ. وہ دروازہ کھلا نہیں ہے، وہ دروازہ آج تک بند ہے. اس دروازے سے یسوع مسیح نے داخل ہونا ہے. اس دروازے کے بالکل نیچے ایک قبرستان ہے، یہ میں آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہ بھی قبر کے لیے کروڑوں میں بکتی ہے. آپ یہ گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں. جو مشرقی دروازہ ہے اس کو بند کر دیا گیا، اس کے نیچے قبرستان ہے، اور یہ باغ گتسمنی کی بالکل دوسری سائڈ پر ہے. جب یسوع مسیح وہاں سے آسمان پر اٹھائے گئے، یعنی زیتون کے پہاڑ سے آسمان پر اٹھائے گئے، تو ان کو کیا کہا گیا کہ تم نے انتظار کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، یروشلم سے باہر نہیں جانا، اور دعا کرنی ہے، اور دعا کرنی ہے. 6 باتیں اس پیسج میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت ضروری ہیں. اور وہ کس بات کے لیے ضروری ہیں؟ آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو شاگردوں نے کیا. یعنی شاگردوں نے کیا کیا؟ وہ انجیل کے پیغام کو تمام دنیا تک لے کر گئے. اور ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم بھی انجیل کے پیغام کو ساری دنیا تک لے کر جائیں. 6 ایلیمنٹس ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اگر آپ کو دنیا تک پیغام کو لے کر
जाना है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है सही पैगाम का होना। पहली आयत में वो क्या लिखता है? जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, और इसके बाद भी यीशु मसीह 40 दिन क्या करता रहा है? उनको सिखाता रहा है। यीशु मसीह बार बार अपनी खिदमत के सारे अरसे के दौरान यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाया। क्या सिखाया? कलाम मुकद्दस सिखाया, और इसके बाद भी उसने बादशाही की, कलाम मुकद्दस की बातें की। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना आपको बताता हूं कि जब तक हमारे पास सही पैगाम नहीं है, हम खिदमत के लिए नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको क्या करना है? सही पैगाम को सीखना है। कलाम मुकद्दस को सबसे पहले सीखना है। अगर आपको किसी चीज का पता ही नहीं है तो आप उसका क्या प्रचार करेंगे? अगर आपको सेल्स के लिए खड़ा कर दिया जाए और आपको कहें कि ये लाइट बेचे, तो अगर आपको इस लाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप ये लाइट कैसे बेचेंगे? आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे। इसीलिए सेमिनरीज और बाइबल कॉलेजेस और उस्ताद और ये सारी खिदमत पाई जाती है, ताकि लोग सबसे पहले सीख सकें। कलीसिया का सबसे अव्वलीन मकसद क्या है? चर्चेस का लोगों को सिखाना, लोगों को कलाम मुकद्दस सिखाना। और अगर आपको किसी चर्च में कलाम मुकद्दस सीखने को नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि आप सही चर्च में नहीं जा रहे। आप सबसे पहले कलाम मुकद्दस को सीखते हैं, आप सीखेंगे तो सिखाने के काबिल हो सकेंगे। यीशु मसीह ने इस पर बड़ी तवज्जो दी। उन्होंने अपनी खिदमत के सारे अरसे के दौरान लोगों को बातें, शागिर्दों को सिखाई, समझाई। वो अकेले में उनसे बात करता था, वो लोगों के सामने उनसे बात करता था, वो उनको अलग जाके समझाता था, वो उनको डांटता था, उनको ठीक करता था, करेक्ट करता था, एडिफाई करता था, लेकिन वो शागिर्दों को सिखाता था। और अपने आसमान तक जाने तक यीशु मसीह क्या करता रहा है? सिखाता रहा। यीशु मसीह सिखाता रहा ताकि, और हमारे पास 4 अनाजील क्यों है? ताकि हमारे पास यीशु मसीह के ज्यादा से ज्यादा अल्फाज हों, उसकी तालीम हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो, हमें पता तो हो कि हमने मैसेज देना क्या आगे। खुशखबरी का पैगाम है, लेकिन खुशखबरी का पैगाम है क्या? हमें खुशखबरी का पैगाम पता होगा तो लोगों को बताएंगे, और अगर हमें खुद से ही सही पैगाम नहीं पता तो हम लोगों को क्या बताएंगे? आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनको खुद कलाम मुकद्दस का नहीं पता, लेकिन वो सिखाने की जब कोशिश करते हैं तो उसमें फेल होते हैं। मेरे पास बल्कि मुझे एक दफ़ा एक लेडी है, उन्होंने बताया कि मैंने एक खादिम से सवाल पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सवालाना पादरी नहीं गा, तो आप मुझे बताएंगे इसका क्या मतलब है? तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कि केड़ा पादरी हुंदा जेड़ा सवाला वाला नहीं हुंदा? कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? तुम्हें हर बात का मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। इफिसियों तिमोथियस में लिखा है, जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। और कुलसियों में क्या लिखा है? मसीह के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो, कसरत से बसने दो। सीखो। पहले सीखेंगे फिर सिखाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला एलिमेंट क्या है? कलाम मुकद्दस को सीखना, सही बात को सीखना। और दूसरा, जो शागिर्दों पर एक बात यीशु मसीह ने जाहिर की, वो क्या थी? प्रॉपर मैनिफेस्टेशन, यानी अपना ज़हूर। यीशु मसीह उनको कितने दिन तक नजर आते रहे? लिखा है 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा। कितने दिन तक? 40 दिन तक। तकरीबन 10 ज़हूर यीशु मसीह के लिखे हैं कलाम मुकद्दस में। 10 दफा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जाहिर हुआ। इसके अलावा भी वो जाहिर हुआ होगा, लेकिन कलाम मुकद्दस में जो ज़हूर बताए गए हैं वो कितने हैं? 10। वो एक पर भी जाहिर हुआ, वो ज्यादा पर भी जाहिर हुआ, वो दिन के मुख्तलिफ औकात में भी जाहिर हुआ, मुख्तलिफ ग्रुप्स पर भी जाहिर हुआ। गलील में कितने लोग थे? 500 के करीब। और बाकी शागिर्दों पर भी जाहिर हुआ। और एक ग्रुप था जिसमें तोमा नहीं था, फिर तोमा मौजूद था, उसने खाया पिया भी, उसने उनसे बातें भी की, उसने इवन के खाना बनाकर भी दिया। यूहन्ना की इंजील में इस बात का जिक्र है, जब यीशु मसीह ने खाना शागिर्दों को किसी बात में। हाँ जी। तो बहुत सारे मौके पर बार बार यीशु मसीह ने उन पर जाहिर होकर उनको क्या साबित किया? अपने जख्म दिखाकर, खाकर, कि मैं जिंदा हूं और मैं वही हूं। और बात यीशु मसीह ने क्या बताई है? वो उनको बादशाही की बातें बता रहा है। पहले यीशु मसीह क्या बातें बताते थे? पहले भी बादशाही की बातें बताते थे। सो यीशु मसीह का पैगाम तो चेंज नहीं हुआ,
یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور بعد میں بھی کیا باتیں کی ہیں؟ یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کی باتیں کی ہیں. سو جو پیغام یسوع مسیح نے موت سے پہلے دیا تھا وہی پیغام بعد میں دیا، اور بار بار اپنے آپ کو ظاہر کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. اور شاگردوں کو مکمل کانفیڈنس ہو گیا کہ وہ زندہ ہے. کیا یہ کانفیڈنس آج آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس ان سے زیادہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لکھا ہوا مٹیریل نہیں تھا. یہ مٹیریل بعد میں لکھا گیا، بہت سارا مٹیریل، اور ان کے پاس یہ 2000 سال کی ہسٹری بھی نہیں تھی. ہم اس مٹیریل کو بھی رکھتے ہیں، اور ہم 2000 سال کی ہسٹری سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح نہ صرف زندہ ہے بلکہ آج بھی وہ کام کرتا ہے. اس بات کا یقین ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ آج بھی کام کرتا ہے، آج بھی اس کی قبر خالی ہے. سو اس بات نے رسولوں کو کانفیڈنس دیا. یہ بات ہمیں بھی کانفیڈنس دیتی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور آج بھی کام کرتا ہے. تیسرا ایلیمنٹ جو تھا وہ اس میں پاور کا تھا. تیسرا ایلیمنٹ کیا ہے؟ پاور کا ہے. ان کو قوت کی ضرورت تھی، یعنی وہ یہ کام خود سے نہیں کر سکتے. یہ اس کام کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قوت کی ضرورت ہے، پاور کی ضرورت ہے. اور پاور ان کو کیسے ملے گی؟ روح القدس سے. یسوع مسیح نے ان سے وعدہ کیا تھا روح القدس کا، اور اب اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت ہے. سو ان کو کہا گیا کہ تم ٹھہرے رہو. اگر میں اور آپ روح القدس کے بغیر، اس کی قوت کے بغیر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے. جب تک خدا کی روح کی قوت ہمارے ساتھ نہیں ہے، جب تک یہ ایلیمنٹ پورا نہیں ہوتا، تب تک آپ خدمت نہیں کر سکتے. تب تک آپ کلام کی باتوں کو دوسروں تک نہیں لے کر جا سکتے. آپ کے پاس سب سے پہلے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ صحیح پیغام کا ہونا ضروری ہے. دوسرے نمبر پر اس کانفیڈنس کا ہونا، اس ایمان کا ہونا ضرور ہے کہ یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے اور کام کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ کے پاس قوت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ قوت کس صورت میں آپ کو ملتی ہے؟ روح القدس کی صورت میں. چوتھے نمبر پر ایک مسٹری یسوع مسیح نے ان کو بتائی ہے، اور وہ مسٹری کیا تھی؟ انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ یہ بادشاہی کب آئے گی؟ کیا تو ابھی اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا ضروری نہیں ہے تمہارے لیے، جن کو باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے. یہ بات یسوع مسیح پہلے بھی ان سے کہہ چکے تھے، اور یہ بات شاگردوں کو سمجھ بھی آ گئی. بعد میں وہ بھی لکھتے ہیں خطوط میں کہ وہ دن چور کی مانند آئے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ دن کب آئے گا. سو اس بھید کا جاننا بہت ضروری تھا. خدا یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کی ساری باتیں ان کو بتا دیں کہ اس بادشاہی کی نیچر کیا ہے، وہ بادشاہی کیا ہے. صرف ایک چیز نہیں بتائی، اور وہ کیا تھا؟ کہ اس کا وقت کیا ہے، خدا یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کا وقت کیا ہے. یہ بھید یسوع مسیح نے ان کو نہیں بتایا. اور ہمیں بھی آج اس بھید کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسیح یہاں ہے، مسیح وہاں ہے. بہت سارے آپ کو پتہ ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مسیح ہونے کا اعلان کرتے ہیں. لیکن اور کوئی کہتا ہے کہ جی 2021 میں قیامت آ جائے گی، کوئی کہتا ہے 22 میں آ جائے گی، کوئی کہتا ہے 23 میں آ جائے گی. سو یہ مسٹری، یہ بھید، یہ کلام کی بات ہمیں کیا کانفیڈنس دیتی ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کا کسی کو نہیں پتا. آج جو مرضی انسان جو مرضی کھڑا ہو کے کہتا رہے، ہمیں کسی بات سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت کو کوئی نہیں جانتا، وہ صرف باپ کے اختیار میں، ہر باپ ہی جانتا ہے. ہمیں کچھ نشانیاں دی گئی ہیں، اور جب وہ نشانیاں ہوتی دیکھیں تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وقت اب قریب ہے. لیکن وہ وقت ہے کب؟ باپ ہی جانتا ہے. اور اس کے بعد ایک پراپر مشن دیا گیا ہے رسولوں کو. رسولوں کو ایک پراپر 5ویں نمبر پر مشن دیا گیا ہے. اور وہ مشن کیا ہے؟ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. آپ کو کیا مشن دیا گیا ہے؟ گواہ ہونے کا. گواہ ہونے کا. آسان مشن کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ہم یسوع مسیح کے گواہ ہیں. اور گواہ کیا ہوتا ہے؟
گواہ ہوتا ہے جو آنکھوں دیکھا یا محسوس کیا یا وہ حال بیان کرتا ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ مسیحی گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو اس نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اب اگر مجھے راست باز دکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، یا تو میں نجات یافتہ نہیں ہوں یا میری زندگی میں کوئی گناہ ہے جو مجھے راست بازی کی زندگی گزارنے نہیں دیتا۔ ہمیں صرف وہ بننا ہے جو ہم ہیں، ہمیں راست باز ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ہمیں وہی بننا ہے جو ہم ہیں۔ ہمیں کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں راست باز دکھنے کی کوشش کروں۔ اگر آپ راست باز دکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ آپ کو راست باز ٹھہرا دیا گیا ہے۔ آپ زمین کے نمک ہیں اور آپ زمین کے نور ہیں۔ آپ گواہ ضرور ہیں، اچھے یا برے، یہ تو وقت بتاتا ہے کہ آپ اچھے گواہ ہیں یا برے گواہ ہیں، اور آپ کا جو مزہ ہے وہ جاتا رہا ہے یا آپ کی روشنی لوگوں تک پہنچتی ہے یا نہیں، لیکن آپ نور ہیں، آپ نمک ہیں، اور آپ کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ آپ یسوع مسیح کے گواہ ہیں۔ مجھے تھیولوجین بننے کے لیے نہیں کہا گیا، مجھے ٹیچر بننے کے لیے نہیں کہا گیا، مجھے کو بڑا استاد بننے کے لیے نہیں کہا گیا، مجھے کو بڑی آرگنائزیشن چلانے کے لیے نہیں کہا گیا، کوئی بہت بڑے کو پروفیسر اور پتہ نہیں کیا کیا بننے کے لیے نہیں کہا گیا۔ مجھے صرف کیا بننا ہے؟ یسوع مسیح کا گواہ بننا ہے۔ جو کام یسوع مسیح نے میرے لیے کیا ہے وہ مجھے لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ یعنی یسوع مسیح کو، اگر یسوع مسیح نے میری زندگی کو تبدیل کیا ہے تو کوئی مجھے دیکھے تو اس کو یسوع مسیح نظر آئے، یسوع مسیح کی میں گواہی دے سکوں، شخصی اس کی جو اپنی زندگی میں گواہی دے سکوں، اور اگر کوئی مجھے دیکھے تو وہ جانے کہ یسوع مسیح کون ہے، اور اگر نہیں جانتا تو پھر آپ بری گواہی دیتے ہیں۔ اور آخری بات جو تھی وہ تھا پراپر موٹیو، مقصد۔ ہماری زندگی میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں، موٹیویشن کے بغیر ہم کام نہیں کرتے۔ ایون کہ اگر آپ ریسٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کی کیا موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں اور میں بعد میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ہر کام انسان کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتا ہے، بلا مقصد کوئی بندہ کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ ویلا بھی ہے تو کسی مقصد کے تحت ہے، وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر بھی کسی مقصد کے تحت ہے۔ ہم جب یسوع مسیح کی خدمت کرنے کو نکلیں گے تو ہمیں موٹیویٹ کون سی چیز کرے گی؟ کون سی چیز ہمیں تحریک دے گی؟ ہمیں کون سی چیز ابھارے گی؟ اور اس کا ذکر آخری آیات میں ہے۔ فرشتہ ان سے کیا کہتا ہے؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ موٹیویشن کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح پھر آئے گا۔ میں کیوں کلام کی خدمت کروں؟ کیوں کرتا ہوں کلام کی خدمت؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا یسوع مسیح پھر آئے گا، ورنہ تو میرے پاس کوئی موٹیویشن ہی نہیں۔ اگر یسوع مسیح جس طرح پولس لکھتا ہے مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو آؤ کھائیں پیے موج کریں، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میری موٹیویشن کیا ہے؟ کہ میرا یسوع ایک دن آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ آپ کی موٹیویشن کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح پھر آئے گا۔ رسولوں کی موٹیویشن کیا تھی؟ کہ یسوع مسیح پھر آئے گا اور اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ 6 ابتدائی باتیں ہم نے کیا سیکھی؟ کہ پراپر منسٹری کے لیے، کلام کی خدمت کرنے کے لیے، کلام کی خدمت کرنے کے لیے نکلنے کے لیے جو 6 ضروری باتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے پاس صحیح پیغام ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان اور کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور کام کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بتائیں، تیسرے نمبر پر ہمیں قوت کی ضرورت ہے۔ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں قوت چاہیے، ایکسٹرنل قوت چاہیے، روح القدس کی قوت چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہمیں اس بھید کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی دیاں گلاں چ نہیں آنا، خدا صرف جانتا ہے کہ یسوع مسیح نے واپس کب آنا ہے، کوئی کتنے بھی دعوے کرتا رہے۔ 5ویں نمبر پر ہمیں گواہ ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمیں گواہ بننا ہے، یسوع مسیح کے گواہ بننا ہے۔ اور آخری نمبر پر ہماری موٹیویشن کیا ہے؟ ہماری موٹیویشن، ہماری تحریک یہ ہے کہ یسوع مسیح ایک دن پھر آئے گا اور اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ
ले जाएगा। सो ये सारी बातें बेसिकली इब्तदाई बातें थी जो अमाल की किताब में यीशु मसीह ने उनसे बयान की, और फिर इसके बाद उनको ये टास्क दिया गया और वो यरूशलेम में आ जाते हैं और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। हम जो चर्च हिस्ट्री है, ये मैंने आपको बताया अर्ली चर्च हिस्ट्री है, पहले 30 सालों की हिस्ट्री इस किताब में हमें बयान की गई। और सबसे अहम हिस्ट्री ये है, ये खुदा का पैटर्न है, ये यीशु मसीह का पैटर्न है कलीसिया के फरोग के लिए। अगर आज आपको कहीं गलत पैटर्न मिलता है तो आप उसको इस पैटर्न के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपके पास एक बेस मौजूद है, आपके पास एक पैटर्न मौजूद है कि अगर आप किसी को देखते हैं कि वो गलत तरीके से कलाम को फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि यीशु ने कौन सा पैटर्न अपनाया था। सो हमें ये पैटर्न दिया गया है ताकि इस पैटर्न के मुताबिक, इस खाके के मुताबिक हम भी कलाम मुकद्दस की खिदमत कर सकें और कलाम को दूसरों तक ले जा सकें। एक बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि जब ये काम शुरू हुआ तो टीम अभी पूरी नहीं थी। एक शख्स जो था वो कम था और वो गद्दार निकला था। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया? टीम को पूरा किया। सबसे पहले टीम को पूरा किया। और टीम को कैसे पूरा किया ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। सो खुदा आप सबके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे।